السلام علیکم پیارے ناظرین، رات کے ٹھیک 9 بج رہے تھے۔ سعودی عرب کے سنسان ہائی وے پر میری ٹیکسی ہوا سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک موبائل فون زور سے بج اٹھا۔ میں نے جیسے ہی کال ریسیو کی، دوسری طرف سے آنے والی سسکیوں نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلمان بھائی، ہنا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ میرے چھوٹے بھائی فہد کی آواز تھی۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور گاڑی بے قابو ہوتے ہوتے بچی۔ کیا واقعی میری بیوی مر چکی تھی، یا اس رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جو میری پوری زندگی بدل دیتا؟ ناظرین، اگر آپ سچی محبت، دھوکے اور انسانیت کو ہلا دینے والی کہانیوں کے شوقین ہیں تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ اس کا انجام آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ میں نے فوراً گاڑی سائڈ پر لگائی اور پاگلوں کی طرح پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہنا صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری پوری دنیا تھی۔ میں دن رات سعودی عرب میں محنت صرف اس کے لیے کرتا تھا تاکہ اسے خوش رکھ سکوں۔ جہاز میں بیٹھا تو مسلسل آنسو بہتے رہے۔ لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں صرف ہنا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ پاکستان پہنچتے ہی مجھے دوسرا صدمہ ملا۔ گھر کے سین میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی کامران نے مجھے گلے لگا کر کہا، ہم مجبور تھے سلمان، گرمی بہت زیادہ تھی، اس لیے ہنا کو دفنا دیا گیا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی بیوی کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ میں قبرستان گیا، اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دن پہلے ہنسنے والی ہنا اب مٹی کے نیچے سو چکی ہے۔ ایک مہینہ اسی اذیت میں گزرا۔ گھر کی ہر چیز ہنا کی یاد دلاتی تھی، اس کی خوشبو، اس کی ہنسی، اس کی آواز، سب کچھ میرے دل کو زخمی کر دیتا۔ لیکن قرضوں اور غربت نے مجھے دوبارہ سعودی عرب جانے پر مجبور کر دیا۔ میں واپس تو آ گیا، مگر میرا دل پاکستان کی اس قبر میں دفن رہ گیا تھا۔ میں دن رات ٹیکسی چلا کر خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا۔ ایک شام مجھے ایک سواری شہر کے ایک غریب اور خطرناک علاقے میں لے گئی۔ وہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، ہر طرف غربت کا راج تھا۔ جب میں ایک پرانی مسجد کے قریب پہنچا تو وہاں لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ مسجد کی سیڑھیوں کے کونے میں ایک عورت پھٹے ہوئے کپڑے میں بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ میں نے جیب سے کچھ ریال نکالے اور اس عورت کے قریب گیا، لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھایا میرے ہاتھ سے پیسے زمین پر گر گئے۔ میری سانس رک گئی۔ وہ ہنا تھی، میری وہی ہنا جس کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ کر آیا تھا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں کانپتی آواز میں بولا، ہنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بمشکل بولی، مجھے یقین تھا آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے فوراً اسے سہارا دیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا، پاؤں زخمی تھے اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے جو سچ بتایا وہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ ہنا نے بتایا کہ میرے پاکستان سے واپس آنے کے بعد میرے اپنے بھائیوں نے اس پر ظلم شروع کر دیا تھا۔ ایک رات اسے نشہ آور انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا گیا۔ پورے محلے میں اس کی موت کی خبر پھیلا دی گئی اور ایک بند تابوت دفنا دیا گیا تاکہ کسی کو حقیقت کا پتہ نہ چل سکے۔ جب ہنا کو ہوش آیا تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں قید تھی۔ وہاں کچھ لوگ اسے بیرون ملک اسمگل کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں نے جائیداد اور پیسوں کی خاطر میری بیوی کو ایک خطرناک گینگ کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ اسے غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب لایا گیا تاکہ ایک بوڑھے امیر شخص کے ہاتھ فروخت کیا جا سکے۔ ہنا کئی دن تک قید رہی، پھر ایک رات موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ راستے میں اسے ایک بیمار عورت ملی جو مرنے والی تھی۔ اس عورت کے پاس یہی چھوٹا بچہ تھا۔ مرتے وقت اس عورت نے ہنا سے کہا، خدا کے لیے میرے بچے کو بچا لو، اور پھر اس کی سانس رک گئی۔ ہنا اس معصوم بچے کو اٹھا کر وہاں سے نکل آئی اور کئی دن سڑکوں پر بھٹکتی رہی۔ یہ سب سن کر میرے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ جن بھائیوں کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، جن کے گھروں کے خرچے اٹھائے، انہوں نے ہی میری زندگی برباد کر دی۔ میں فوراً پاکستان فون کرنا چاہتا تھا، مگر ہنا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں سلمان، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب ظلم کے خلاف لڑوں گا۔ اگلے چند دنوں میں نے ایک مقامی سماجی ادارے سے رابطہ کیا۔
हिना का बयान रिकॉर्ड करवाया गया, फिर पुलिस को इतला दी गई। तहकीकात शुरू हुई तो स्मगलिंग गैंग के 2 अफराद गिरफ्तार हुए। उन्होंने सब कुछ उगल दिया, यहाँ तक कि मेरे भाइयों के नाम भी। पाकिस्तान में भी पुलिस हरकत में आ गई। चंद हफ्तों बाद मेरे दोनों भाई और उनके साथी गिरफ्तार हो गए। जायदाद की हवस ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बाद में मैंने उस बच्चे को कानूनी तौर पर अपना बेटा बना लिया। हिना आहिस्ता आहिस्ता खौफ से बहर आने लगी। हमने सऊदी अरब में एक नई जिंदगी शुरू की, जहाँ सुकून तो कम था मगर सच्चाई की जीत का इत्मीनान जरूर था। आज कई साल गुजर चुके हैं। जब मैं अपने बेटे आहद को हंसते खेलते देखता हूँ और हिना को मुस्कुराते हुए पाता हूँ तो मेरा दिल अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मैंने सीख लिया कि इंसान को सबसे बड़ा जख्म कभी दुश्मन नहीं बल्कि अपने देते हैं। मगर अगर इंसान सच्चाई का दामन न छोड़े तो अल्लाह एक न एक दिन इंसाफ जरूर करता है। ये दुनिया हमें सिखाती है कि हर चमकता चेहरा मुखलस नहीं होता। बाज़ औक़ात अपने ही लोग लालच में अंधे होकर रिश्तों का खून कर देते हैं। लेकिन जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई आखिरकार जीत जाती है। इसलिए कभी भी मुश्किल हालात में उम्मीद और अल्लाह पर भरोसा न छोड़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।